کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بات تو ہو رہی ہے لیکن اسے کوئی سن نہیں رہا؟ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جواب دہ گفتگو کے ڈھانچے پر، یعنی ایک ایسا طریقہ جو ہماری بات چیت کو زیادہ بامعنی اور مؤثر بنانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے، ایک ایسا سوال جو کچھ بھی کہنے یا لکھنے سے پہلے شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ یہی سوال ہے جو ہماری بات کو وزن دینے کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہماری باتوں میں اکثر وزن کیوں نہیں ہوتا؟ ہم سب ایسی گفتگو کا حصہ رہے ہیں جو بالکل کھوکھلی محسوس ہوتی ہے۔ آئیے ذرا ان وجوہات کو سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری بات چیت بے اثر ہو جاتی ہے۔ سوچیں ذرا، اگر ہماری بات کا سارا دار و مدار اس پر ہو کہ لوگ واہ واہ کریں اور تنقید سے ڈر لگتا رہے، تو جیسے ہی کوئی تنقید کرتا ہے ہم فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں خود اپنی بات پر پورا یقین تھا ہی نہیں۔ یہاں پر دو قسم کی گفتگو کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے، ایک وہ جو اصولوں پر ٹکی ہے، مضبوط، مستحکم، اور دوسری جو صرف رد عمل پر چلتی ہے، جو کسی بھی وقت بکھر سکتی ہے۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ ہماری زیادہ تر بات چیت اسی دوسری قسم کی ہوتی ہے۔ اور یہ رویہ خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک عجیب سے شور بھرے ماحول کو جنم دیتا ہے، جسے ڈیجیٹل آلودگی کا نام دیا گیا ہے۔ مطلب غیر ضروری پوسٹس، طنزیہ کامنٹس، غلط معلومات، ایک پورا سیلاب ہے جس میں کوئی بھی بامعنی بات کہیں کھو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم اپنی بات کی بنیاد کو رد عمل سے ہٹا کر دو بہت ہی مضبوط سہاروں پر کھڑا کریں۔ ایک ذمہ دار گفتگو انہی دو مضبوط ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا، سچائی، یعنی کیا جو بات کہی جا رہی ہے وہ درست ہے، فیکٹس پہ مبنی ہے۔ اور دوسرا، افادیت، کیا اس بات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اگر ان میں سے ایک بھی ستون غائب ہو تو ہماری بات کا ڈھانچہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ فوراً تعریف کریں یا واہ واہ کریں، اصل بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ درست ہو اور کسی کے کام آ سکے، بس۔ اچھا، تو یہ اصول عملی زندگی میں کیسا لگتا ہے، خاص طور پر آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ایک کلک، ایک پوسٹ بہت کچھ بدل سکتی ہے؟ واٹس ایپ سٹیٹس ہوں یا سوشل میڈیا پوسٹس، اکثر ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں جن کا اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ جو طنز میں لپٹے ہوئے پیغامات ہوتے ہیں یہ اکثر غلط فہمیوں اور غیر ضروری جھگڑوں کی وجہ بنتے ہیں۔ تو کچھ بھی آن لائن شیئر کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا 3 اسٹیپ فلٹر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم، کیا یہ سچ ہے؟ دوسرا، کیا یہ کسی کے کام آئے گا؟ کیا یہ مفید ہے؟ اور تیسرا، سب سے اہم، کیا اس کو شیئر کرنے کی نیت اچھی اور واضح ہے؟ یہ سادہ سا فلٹر ہمیں ڈیجیٹل شور کا حصہ بننے سے بچا سکتا ہے۔ اچھا، یہ سب کرنے سے صرف ہماری بات چیت ہی بہتر نہیں ہوتی، اس کا ایک بہت گہرا ذاتی فائدہ بھی ہے، اور وہ ہے ذہنی سکون۔ دیکھیں، ہمارا زیادہ تر ذہنی تناؤ آتا کہاں سے ہے؟ اس غیر حقیقی امید سے کہ ہر کوئی ہماری بات فوراً مان لے گا، سمجھ لے گا، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف صحیح بات کہنا ہے، ہر کسی کو قائل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو انسان ایک بہت بڑے ذہنی بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ پورا طریقہ کار ہمیں اوور تھنکنگ سے بچاتا ہے، یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا ضرورت سے زیادہ تجزیہ کرنا اور زندگی کو مشکل بنانا۔ جب ہمارے پاس سچائی اور افادیت کا ایک معیار ہو تو پھر ہر کسی کے رد عمل پر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو ہم واپس وہیں آتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی، لیکن اب اس سوال میں ایک نیا وزن ہے، مجھے کیوں سنا جائے؟ اب اس کا جواب سچائی، حکمت اور خلوص میں چھپا ہونا چاہیے۔ تو آخر میں بس ایک سیدھی سی بات، زیادہ سوچنے سے بچیں۔ جب ہماری گفتگو سچائی اور افادیت پر مبنی ہوتی ہے تو ہم خود کو بہت سے غیر ضروری ذہنی بوجھ سے آزاد کر لیتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے جو نہ صرف ہماری بات میں وزن پیدا کرتا ہے بلکہ ہماری زندگی کو بھی آسان اور پرسکون بنا سکتا ہے۔